السلام علیکم احباب السلام علیکم احباب، زیبر سزیبی آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوشین نیوز پر آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج عنوان ہے میرا، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آؤ قرآن کو سمجھیں، قرآن کو جانیں، قرآن کی فضیلت، قرآن کی عظمت، قرآن کی حکمت۔ اس حوالے سے آج میں نے جس سورت کا انتخاب کیا ہے وہ سورہ نحل، اور سورہ نحل کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ترتیب کتابت اس کی 16 ہے، پارہ نمبر 14 ہے، ترتیب نزول 70، اور مکی اور مدنی میں سے یہ مکی صورت ہے۔ آیات اس کی 128 ہیں، الفاظ 1851 ہیں، حروف اس کے 7835، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک اس کا تعارف کا تعلق ہے تو اس صورت کا مشہور نام نحل، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس صورت میں شہد کی مکھی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کو اسی طرح سورہ نام یعنی نعمت کی جمع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اصلی محور محور الہی کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کا اصل جو محور الہی کی نعمتوں کا اس میں ذکر چکے کیا گیا ہے، اسی لیے اس کو سورہ نام بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ نحل بھی سے کہا جاتا ہے، شہد کی مکھی۔ اور ترتیب اور محل نزول کے حساب سے سورہ نحل قرآن کی مکی صورتوں میں سے ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پیغمبر پر نازل ہونے والی 70ویں صورت ہے۔ یہ صورت مصحف کی موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 16ویں صورت ہے، اور قرآن کے 14ویں پارے میں ہے۔ آیات کی تعداد اور دیگر خصوصیات اس میں سورہ نحل کی 128 آیات ہیں، 7838 حروف ہیں۔ یہ سورت حجم کے اعتبار سے قرآن کی متوسط صورتوں میں سے ہے، اور ایک پارے کے 3/4 حصے پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی 48ویں آیت کے لیے مستحب سجدہ ہے، اور مراجعہ کریں سجدے کی حامل صورتیں۔ جہاں تک اس کے مضمون کا تعلق ہے، سورہ نحل کے مضمون کا جو موارد ہے اس کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے، وہ یوں ہے کہ سورہ نحل کے پیشتر اقتباسات میں خدا کی نعمتوں کے بارے میں بحث کی گئی ہے۔ ان نعمتوں میں بارش، سورج کی روشنی، طرح طرح کی سبزیوں، پھلوں اور کھانے پینے کی اشیاء، چوپائے شامل ہیں۔ تو نمبر 2، توحید اور عظمت خدا کے دلائل کا بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کا تذکرہ ہے، مشرکین و مجرمین کو متنبع کیا گیا ہے، اور مختلف احکام از قبیل عدل و احسان، ہجرت و جہاد، فحاشہ و منکر، ظلم و ستم اور پیمان شکنی کی ممانعت ہے۔ اسی طرح نعمتوں کے شکرانے کی دعوت دی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم کا تعارف کا ایک شکر گزار بندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم کو ایک شکر گزار بندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مشرکین کی بدعتوں کا ذکر اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بھی خبردار کرنے کا مضمون اس میں شامل، اس کے مضمون میں یہ حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس کا جہاں تک اس کے دیگر مضامین کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پہلا اقتباس اس کا یہ ہے کہ ایک آیت نمبر 1 سے لے کر 23 تک اللہ کی توحید اور یکتائی کا اثبات ہے، اور نمبر 2 24 سے لے کر 47 تک مشرکین کے اعتقادی شبہات کے جوابات دیے گئے ہیں، اور 48 سے لے کر 64 تک اقتباس میں آیات میں مشرکانہ عقائد کے بطلان پر دلائل دیے گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد کے جو آیات ہیں ان میں اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دین مخالف مشرکین کی سزاؤں کے بارے میں بتایا گیا ہے، پھر مشرکین کے اور اللہ کے فرامین کے اطاعت کی دعوت ہے، پھر شرک اور اللہ کی نافرمانی کے نتائج ہیں، اور حرام کو حلال کرنے سے اجتناب کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ مشرکین کے مقابلے میں پیغمبر کی ذمہ داریوں کا بھی تذکرہ اس میں پھر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد میں مقدمہ اس میں جو آیات ہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور پھر یہ ہے کہ قرآن تعلیمات گزشتہ لوگوں کی خرافات سے ہیں۔ قرآن تعلیمات جو لوگ جو وہ کیا کرتے تھے کہ بہت سے لوگ جو تھے جو قرآن تعلیمات کو جو تھے وہ نہیں مانتے تھے، اور اللہ کے حضور تمام موجودات کی عاجزی کا اس میں تذکرہ ملتا ہے۔ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو زندہ کرنا، قیامت کے دن مشرکین کو مہلت نہ دینا، اللہ کے اجتماعی احکامات کا ایک نمونہ اس میں شامل ہے۔ اللہ کے فرامین پر عمل کی ضرورت پر توجہ بحث کی گئی ہے۔ معبودوں کی مشرکین سے بیزاری کا تذکرہ اس میں آیا ہے۔ چوپایوں کے چارے سے دودھ بنانا، کائنات پر اللہ کی غیر مشروط ملکیت اور توحید کی نشانیاں ہیں۔ خدا کی معیشت سے ہم مشرک ہوئے، کائنات اور انسان کی خلقت اور تدبیر کا ذکر ہے اس میں۔ چوپایوں کے وجود کی نعمت کا تذکرہ ہے۔ مرنے والوں کو خدا ہرگز زندہ نہیں کرے گا۔ شرک یعنی اللہ کی نعمتوں سے غفلت کا نتیجہ ہے۔ کھجور اور انگور سے رزق کے حسن کا حصول ہے۔ دین مخالف مشرکین کے عذاب میں اضافہ، اور اللہ کے عہد کو رعایت کا اجر، یہ سارے موضوعات ہیں جو اس میں سورہ نحل کے مضامین کا حصہ ہیں۔ یہ سارے مضامین آخرت میں گھاٹا، مادی نعمتوں کا ہاتھ سے نکل جانا، قرآن تعلیمات بیان کرتے ہوئے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا، اور مشرکین
متقین کے اعمال پر پیغمبر کی گواہی، مکھی سے شہد کی پیداوار، اللہ کی اولاد ہونے کا عقیدہ جہل کی علامت، اور بارش کا نزول اور نباتات کی پیدائش کا ہونا، اجزاء فلکی کی نعمت، شیطان کی پیروی اور مشرکانہ عقائد کی جڑ، انسان کی بڑھاپے میں حالت، یہ آیت نمبر 70 میں، اور قرآن کے بارے میں کافروں کے شبہات عذاب میں مبتلا ہونا، یہ سارے مضامین جو ہیں اس میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ انسانوں کے رزق کی مقدار مختلف ہونا، اس کے علاوہ بیوی اور بچوں کے بارے میں، اور درک و شناخت کے آلات، اور آسمان میں پرندوں کی حفاظت، گھر بنانے کے امکان، انسان کی خطرات سے حفاظت کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے، اور پھر اس میں اللہ ایک ہے اور بے ایمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف اللہ ہی خالق ہے۔ ستاروں کی نعمت کا تذکرہ ہے، پہاڑوں کی اور دریاؤں کی نعمت، سمندر کی نعمت، اور طرح طرح کے زمینی وسائل کا تذکرہ ہے، اور اجزاء فلکی کا نعمت جیسے میں نے بتائی دیا، اور شیطان کی پیروی جو ہے مشرکانہ ہے، مشرکانہ عقائد کی جڑ ہے شیطان کی پیروی، اور یہ تمام مضامین جو ہے جن کا تذکرہ جو ہے ہمیں اس سورت میں ملتا ہے، اور اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ نحل قرآن کریم کی 16ویں اور مکی صورت، یہ صورت قرآن کی 14ویں سپارے میں ہے۔ اس صورت کے نحل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں نحل یعنی شہد کی مکھی، اور اس پر خدا کے الہام کی طرف اشارہ ہے، خدا کی نعمتوں کا ذکر ہے، معاد اور توحید کے دلائل ہیں، عظمت خدا کی طرف اشارہ ہے۔ اس صورت میں پیش کردہ دیگر موضوعات میں سورہ نحل عدل، احسان، ہجرت اور جہاد کی تلقین کرتی ہے یہ صورت، اور ظلم و ستم اور عیش شکنی سے منع کرتی ہے، شراب، مردار، خنزیر اور خون کی حرمت، ان سب چیزوں کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس صورت میں پیش کردہ دیگر عملی احکام ہیں۔ پیغمبر سے روایت ہے کہ جو شخص سورہ نحل کی تلاوت کرے گا، خداوند عالم اس سے دنیا میں عطا کردہ نعمتوں کا حساب نہیں کرے گا، اور اسی طرح ابلیس اور اس کے لشکر سے امان کو اس صورت کی تلاوت کے خواص میں سے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ جو آپ کو میں نے جیسے کہ بتا ہی دیا کہ اس صورت کے اندر کس طرح سے کن کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے یا کن کن مضامین کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ میں دوبارہ آپ کو مزید بتانا چاہوں گی کہ سورہ نحل نے جو ہے اور ان مضامین کو اور مختصر کر کے کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ میں آپ کو مختلف عنوانات کے تحت ان مضامین کا تذکرہ کرتی ہوں جن کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے رسول بناتا ہے، سورہ نحل میں فرمایا گیا ہے۔ چند انعامات الہی کا اس میں تذکرہ ہے۔ معبودان باطلہ تو اپنے دوبارہ اٹھائے جانے کا بھی انہیں علم نہیں رکھتے، معبودان باطلہ جو ہے انہیں تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس کا بھی ان کو تو علم نہیں ہے۔ تکبر کرنے والے اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہیں، غلط رہنمائی کرنے والے دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ عذاب الہی جب آتا ہے تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کدھر سے آیا ہے۔ باوقت جا کر ظالموں کی ملائکہ سے اپنے ماضی کے متعلق غلط بیانی، دم واپسی، متقین سے ملائکہ کی محبت دری گفتگو، مشرکوں کا کہنا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ ہر رسول کی دعوت کے دو اساسی موضوع ہیں، یعنی اللہ کے کن کہنے میں ہی سے ہی سارے کام ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کن کہہ دینے سے تمام کام ہو جاتے ہیں، صرف مرد ہی رسول ہوتے ہیں اور کوئی مخلوق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف مت ہونا، کائنات کی ہر چیز اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، ہر نعمت اللہ ہی کے عطا کرتا ہے اور لہٰذا اسی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا جبکہ اس کے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں، جبکہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہنا جبکہ اپنے لیے بیٹیاں ناپسند ہیں، یہ بھی بتایا گیا کتاب اس میں۔ اور مزید اس میں جن موضوعات کی بات ہے اس میں ہے خالص دودھ اور چند پھلوں کا اس صورت میں تذکرہ کیا گیا ہے، اور شہد کی مکھیوں اور شہد کا روح پرور تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ حصول علم کے بعد بڑھاپے میں بے علم بنا دینا بھی قدرت الہی سے ہے، دنیاوی برتری دینا بھی اللہ کے ہی اختیار میں ہے۔ اللہ کی مثالیں بیان کرنا منع ہے، غلام اور سخی آدمی کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دو مثالیں ہیں، ہر نومولود بے علم پیدا ہوتا ہے، پھر علم اللہ ہی دیتا ہے۔ چند قدرتوں اور نعمتوں کا اس میں تذکرہ ہے، ہر امت سے ایک ایک گواہ بنے گا۔ معبودان باطلہ کی حالت زار کا بیان ہے، اس میں چند نہایت اہم موضوعات ہیں، ان کا بھی تذکرہ اس میں ملتا ہے۔ ہر عمل کا جواب دینا پڑے گا، لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ تمہارے پاس سب چیزیں فانی ہیں، اللہ کے پاس دائمی ہیں۔ تلاوت قرآن سے قبل طاؤس کا حکم اور شیطان سے مقلوب ہونے والے افراد، قرآن کو نازل کرنے والا کون ہے؟ مجبوراً کلمہ کفر کہنے پر کوئی پکڑ نہیں، با ارادہ کہنے والوں کا انجام اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کی برکات اور کفر کی نحوستوں کا بیان اس میں ملتا ہے۔ شکر گزاری بھی عبادت الہی میں شامل ہے، حلال کھانے اور حرام سے بچنے کے احکامات کی تفصیل بھی اس کے مضامین میں شامل ہے۔ لا علمی سے ہونے والے گناہوں کی توبہ ممکن ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند امتیازی خصوصیات کا بیان بھی اس صورت میں ملتا ہے، اور دعوت اللہ پہ یہ جو ہے بنیادی اوصاف کا اس میں تذکرہ ملتا ہے۔
بنیادی اوصاف اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو وحدت کا علم ہے اس کے بارے میں بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نحل جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی اس میں نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، کس طرح سورہ نحل جو ہے اس کے مضامین سے ہم بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ انسان کو اس نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، اور وہ اس نے کھانے پینے کی اس کے لیے چیزیں مہیا کی ہیں، اس میں بارش ہے، سورج کی روشنی ہے، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہیں، چوپائے ہیں، ساری نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، اور اس کے توحید اور عظمت خدا کے دلائل بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ انہیں بتایا جا سکے کہ تم نے جو ہے وہ اس بات پر ایمان لانا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جن احکامات کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں عدل احسان بھی ہے، ہجرت ہے، جہاد کا ہے، ظلم و ستم اور پیمان شکنی کی ممانعت کر دی گئی ہے کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور اس سے مکر جاتے ہیں اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس طرح نعمتوں کے شکرانے کی دعوت دی گئی ہے، اور حضرت ابراہیم کا تعارف ایک شکر گزار بندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے، مشرکوں کی بدعتوں کا ذکر اور انسان کو شیطان کے وسوسوں سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی یہ سورہ نحل جو ہے اس میں دیکھیے کہ اتنے موضوعات کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان سارے موضوعات میں یا سارے بیانات میں یا تفصیلی میں تذکرے میں ساری چیزوں کا یہ بار بار یہ احساس ہمیں دلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور یکتائی کا ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کا اس پہ یقین لائیں اور اس کے اوپر عمل کریں اور اس کی عبادات میں مشغول ہو جائیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور حقوق العباد ادا کریں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور جو ان احکامات سے روگردانی کرے گا ان لوگوں کا انجام بھی بیان کر دیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ نحل جو ہے یہ میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں کس حد تک جو ہے وہ آپ اس سے استفادہ کر پائیں گے اور میں نے استفادہ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمارا یہ علم ہم تک ہمارے دلوں میں اتار دے، وہ ہمارے دل و دماغ پر اتار دے اور ہمیں ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا مسلمان، اچھا انسان ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو غلطیاں سرزدہ ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کی معافی ہمیں عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری آخرت ہماری اچھی کر دے، ہمارے جو لوگ گزر گئے ہیں ان لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے لیے بھی آخرت کا وقت جو ہے بہت آسان کر دے، اور ہمارے دنیاوی جو ہماری ذمہ داریاں ہم پر عائد کی ہیں وہ ہم خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کر سکیں، آمین ثم آمین۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہنے کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی جو ہے داد رسی کرنے کا وقت ہے یہ، تو یہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر بھی عمل کرنا ہم کی ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے۔ تو زیب النساء زیبی آپ سے مخاطب تھی اوشین نیوز پر۔ آخر میں شیروان صاحب کی بہت ممنون و مشکور ہوں کہ ان کے توسط سے جو ہے میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتی ہوں، اور جہاں تک یہ اس پروگرام کا تعلق ہے یہ آپ لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو میری بھی ہمت بنتی ہے اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی چیز میں آپ کے لیے پیش کر رہی ہوں اس میں سے اگر ساری کی ساری مجھ تک میں اس پر عمل نہ کر سکوں، چند ایک پر بھی اگر ہم عمل کر لیتے ہیں، چند باتوں پر بھی عمل کر لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔ زیب النساء زیبی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔